سے آگے جان سے مل سکتی ہے بیٹھنے کی؟ میرا قریب بیٹھ کے تھوڑی سی بات کر لوں، پھر ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا قریب تھوڑی سی کر لوں. آگے کر تھوڑا سا آگے. تصویر بھائی تصویر یا اللہ کرم فرما. استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله. اللهم خلي وخلي اللهم الهمني وشفائي. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد اللهم اللهم خلي وخلي اللهم الحمد اللهم ذو الجلال کا
احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ ذو جلال اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیونکہ دین کی صحیح سمجھ کا ملنا یہ سیدھے راستے کا ملنا ہے، اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو آدمی کو اپنے گھر پہنچا دے، اپنی منزل پر پہنچا دے۔ اور ہماری منزل وہ ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے۔ یہ بلکسر میں گھر نہیں، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ گھر ہمارا اوپر، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے۔ ہمارے لاہور شہر میں یہ عید کے موقع پر لاہور کی سڑکیں کچھ ویران ویران سی لگتے ہیں، لاہور شہر کو خالی خالی لگتا ہے۔ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ لاہور شہر کے حضرات اپنے آبائی علاقوں میں عید کرنے گئے ہیں، اپنے آبائی علاقوں میں عید کرنے گئے ہیں۔ تو ہمارا اصل آبائی علاقہ وہ کہاں پر ہے؟ وہ تو جنت میں ہے الحمدللہ۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ ہمارے والد صاحب تھے، قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ تھے۔ میں نے پوری زندگی سوائے ایک مرتبہ کے ان کو ناظرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے۔ قرآن پاک کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ تو ہر والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے بچپن میں ہم پوچھتے کہ ابا جی جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں آخرت میں بھی اکٹھے ہو سکیں گے؟ کہ جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں آخرت میں بھی اکٹھے ہو سکیں گے؟ تو ہر والد صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سناتے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ وہ لوگ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعتهم ذریتهم بإیمان، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ اپنے والدین کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، الحقنا بہم ذریتہم، ایمان کی برکت سے آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ ہاں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سادہ سے لفظوں میں رکھ کر دوں کہ ایمان سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ یا تھوڑے بہت گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، پریشانی بھی آ جاتی ہیں، گھبرائے نہیں، حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب دامن برکاتہ عالیہ،
میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے پریشانی میں گزر جائے اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے رب کا دروازہ نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا دنیا کے ہر غم کو بھلا کر ہو جائے گا ختم پریشانی جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں جنت کوئی دور تھوڑی ہے بڑی قریب جا رہا ہے ایک مرتبہ سب کہہ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ 50 60 70 سال میں انشاءاللہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے بھائی کیا نام ہے بھائی کا اللہ خوش رکھے اور ہمارے بھائی کیا نام ہے بھائی کا اپنا نام بدلا دیں بھائی افتخار یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ کہہ لیں انشاءاللہ کہ 50 60 70 سال میں انشاءاللہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے اور نہیں تو کوئی 100 سال ہے آج کل جو عمریں ہی اتنی ہے یہ لمبا ارادہ کر رکھا ہے ٹھہرنے کا نہیں جتنا مرضی لمبا ارادہ کریں اتنا ہی وقت ہے ہمارے لاہور یہ بھی حدیث شریف کی روشنی میں رکھ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد اس امت کی عمریں بس 60 70 سال کے درمیان ہوں گی اوسط درجے 2-4 بزرگوں کی لمبی عمر ہو جائے وہ الگ بات ہے ورنہ عام طور پر ورنہ آپ دیکھ لیں جانے کو بچے بھی جا رہے ہیں جوان بوڑھے سب جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے ایک مرتبہ مجلس میں فرمائے لگے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان بھائی افتخار کیا کہا اللہ کہ سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان یہ ہمارے طلباء ہیں کچھ شیشہ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں چلو کبھی کبھی دیکھ لیا کریں اور اگر شیشہ دیکھنے کی دعا یاد ہو تو وہ پڑھ لیا کریں شیشہ دیکھنے کی دعا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی یا اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طرح آپ نے میری ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنایا میرے اندر کو بھی اچھا بنا دیا یہ ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے آگے اللہ اپنی مہربانی فرمائے حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا وہ صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمائے لگے آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے وہ کتنا حسین ہوگا خود اللہ میاں کتنے حسین جمیل ہوں گے جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے ہیں شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ چند نوجوان کھڑے ہوئے ایک نوجوان کہنے لگے میری پسند کی شادی ہو جائے میری پسند کی شادی ہو جائے تو قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو کہ تمہیں بھی کوئی پسند کرے تمہاری طرف بھی تو کوئی دیکھے جا کر ہاں تم بھی تو اپنی حالت ایسی بناؤ کہ تمہیں بھی یاد رکھنا یہ نظریں اٹھانے کی وجہ سے آدمی پسندیدہ نہیں بنتا نظریں جھکانے کی وجہ سے پسندیدہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان پھر خود ہی فرمائے لگے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہوتا ہے کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو
اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کا حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو، فرمائے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ہمارے بزرگ آپ حضرات محبت سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں سب کے دلوں میں اللہ نے اپنے دین کی محبت بھر رکھی، آپ سب سونا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے جاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ پھر یہ فتنوں کا دور قرب قیامت، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے آ رہے ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیطان ورا کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات شکر کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر ہے، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے۔ آپ کے پیارے دامن سے چمڑ گئے، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گیا۔ صحابہ کرام چمٹے، سب کے سب چمک گئے اور پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ صحابہ کون تھے؟ صحابہ کرام وہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، یہ تھے صحابہ اکرام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستاروں کی طرح جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ چند روز پہ بلکہ یہ کل یا پرسوں یہ وہاں اردن سے مہمان تشریف لائے ہوئے، عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، جماعت میں سال لگا رہے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ غزوہ موتا، یہ موتا کا جو میدان ہے جہاں پر غزوہ موتا ہوا وہ میدان اردن کے اندر ہے۔ تو وہ عرب نوجوان وہاں کے رہنے والے فرمائے لگے یہاں جس میدان میں غزوہ موتا ہوا، غزوہ موتا فرمائے جب وہ تاریخیں آتی ہیں، جب وہ تاریخیں جن تاریخوں میں غزوہ موتا ہوا، فرمایا ان دنوں میں فرمایا وہاں لوگ آس پاس وہاں پر جمع ہو جاتے، پہاڑوں پر چڑھ جاتے، گھروں پر چڑھ جاتے۔ فرمایا بالکل ہو بہو وہی منظر جو آج سے 1400 سال پہلے پیش آیا، فرمایا اسی منظر کی جھلک وہاں پر دیکھتے، کہتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے، وہاں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور تلواروں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے اور نورانی شکلیں، فرمایا وہ نور کی شکل میں وہاں پر نظر آ رہی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام کے اس مبارک مارکے کا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے آتے۔ یہ ابھی تک یہ رہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر کوئی بچیوں اور کالج وہاں پر بنا غالباً، فرمایا اس کے بعد پھر وہ منظر پھر وہ مخفی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ حضرات شکر کریں، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہاں جمعے میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا۔ آپ بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں،
پیاس لگتی ہے، قسم قسم کے مشروبات دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی تمام ضرورتوں کا بندوبست کر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور وہ بندوبست کیا ہے؟ وہ حضور کے مبارک قدم ہے اور آپ کے پیارے صحابہ کے وہ نورانی قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ پھر اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں یاد رکھنا، بڑا آسان یاد رکھنا۔ یہ جنت کا راستہ یہ تو ہماری ہر گھڑی سے گزرتا ہے، یہ ہمارے ہر سانس کے قریب سے گزرا ہے۔ آپ اپنی دکان میں اللہ میاں کو خوش کریں، اپنے دفتر میں خوش کریں، کاروبار میں خوش کریں، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے۔ یہ تو سب خدمت کے شعبے ہیں یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ زندگی میں ہر بھائی کسی نہ کسی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب ہے، یہ اللہ تعالی نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے خدمتیں تقسیم کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی خدمت کے اندر ہی لگا ہوا ہے۔ میرا مدینہ منورہ میں پہلے سال جوتا خریدا تو اچانک اس کا وہ تسمہ ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے ایک ساتھی کو بھیجا، بھائی اس کو گٹھوا کر لے، اللہ کا شکر ہے وہ لے کر گئے تو وہ دوبارہ وہ جوتا گاڑ دیا وہ بھائی نے، تو اللہ پھر دوبارہ تیار ہو گیا، تو اسی میں چل کر آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر یہ سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں والدین نے مدرسے میں داخل نہیں کروایا، نہیں، آپ کا مدرسہ دکان میں ہے، آپ کا مدرسہ دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھا ہے۔ اللہ باقی ہمارے نیک علماء طلباء ہیں، وہ اپنے اس نیک ماحول میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، خوب محنت سے پڑھیں یاد رکھیں، وقت کو ضائع نہ کریں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدرسہ خدمت کرنا۔ میں سندھ میں حاضر ہوا، وہاں ایک مدرسے میں حاضری ہوئی، مدرسے کے محترم صاحب بڑی محبت سے ملے، پھر بطور تواضع کہنے لگے یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے، یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے، مدرسہ چھوٹا لیکن کام بہت بڑا ہے۔ پھر فرمائے لگے مدرسہ بڑا کون سا ہوتا ہے؟ فرمائے لگے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ ہمارے نیک اساتذہ کرام خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ اور محبین معاملین جو ان بچوں کی ایک لقمہ خدمت کر رہے ہیں، ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ فرمائے لگے یہ ایک طالب علم نہیں، یہ لاکھوں سے بڑھ کر چل رہا۔ مدرسہ بڑا شروع ہو جاتا ہے ایک طالب علم سے، بس نیت کرو اوپر کی جانب، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ ہے۔ اس لیے بھائی کہنے لگے ایک کو لاکھ کے برابر سمجھے، لاکھ کو ایک کے برابر سمجھے، ایک کو خوش کرنے کے لیے ایک بھی کافی۔ مجمع آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا انعام، اس کو فخر نہ سمجھے، رب کا فضل سمجھا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجمع کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں، کون میرا بندہ کہاں میری لگا ہوا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت گزری، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث شریف گزری، ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا، پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا، نماز کا وقت ہو گیا، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پاس کوئی اور آدمی بھی نہیں، لیکن جہاں تک ہو سکا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شکل بنا لی، وہیں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دی اور پھر اقامت کہی، تکبیر کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر فرشتوں کو فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، یہ میرے بندے کو دیکھو، یہ مجھے کہاں یاد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ میاں خوش ہو کر فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ یہ الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی، مسکین پور شریف کے ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ فرمائے ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر عرض کر دوں کہ ہمارے بچے ہیں سکول کالج کے ماحول میں، یہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے، اپنے نیک راستے پہ قائم رہیں، غلط ماحول غلط صحبت سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میں یہ تھائی لینڈ میں تھا، تھائی لینڈ میں، یہ تھائی لینڈ کا شہر ہے بینکاک، وہاں پر رات کو ایک جگہ قیام تھا، فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا محمد علی ندوی دامہ برکات اللہ علیہ، وہ ندوہ کے فاضل، ندوۃ العلماء کے فاضل، تو مجھے بینکاک شہر کے باہر قریب ہی مضافات میں ایک سکول میں لے گئے۔ سکول میں لے گئے تو جیسے ہی سکول میں قریب سواری پہنچی تو سکول کے دروازے کے اوپر، سکول کے دروازے پر ایک بچہ اور بچی، ایک بچہ اور بچی، ان کے غیر شرعی لباس کی تصویر بنی ہوئی، غیر شرعی لباس کی تصویر بنی ہوئی، اور اس کے اوپر کانٹا لگا ہوا، کانٹا، لال کانٹا لگا ہوا۔ باہر اچانک نظر پڑی تو مجھے وہ لال سا کانٹا، میرے حضرت نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے جاندار کی تصویر نہیں دیکھنی، منع کر رکھا ہے مجھے بڑی آسائی رہتی آگرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نہ کسی چیز کی تصویر کو دیکھے، نہ کوئی خیال دل میں آئے، نہ کوئی پریشانی ہو، یہ آسانی آ رکھا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اے بھائی کہنے لگے بد نظری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا غض بصر، اپنی نظروں کو جھکا لے، پس کر لے بس۔ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھے، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بار ہر گھر میں یہ عزت موجود ہے۔ تو باہر سکول کے دروازے پر ایک بچہ بچی، ان کے غیر شرعی لباس کی تصویر بنی ہوئی اور اس پر کانٹا پھیر رکھا۔ تو مجھے پھر مولانا محمد علی ندوی جو ہمارے ساتھ رہبر تھے وہ بتلائیں لگے، فرمائیں لگے یہ تصویر لا کر کانٹا پھیر کے یہ سکول کی طرف سے اعلان ہے کہ اس قسم کا غیر شرعی لباس کا اس قسم کا غیر شرعی لباس پہن کر بچوں کے لیے سکول میں آنا منع ہے۔ وہ دروازہ کھلا تو میں اندر داخل ہوا، دیکھا وہاں پر سکول کے بچے، انہوں نے وہی کھلی سی شرٹ پہن رکھی اور نیچے کھلا سا پاجامہ پہن رکھا اور سر پر ٹوپی لے رکھی، پیچھے بچیاں وہی بالکل انہوں نے برقع لے رکھا اور پورا جسم ان کا ڈھکا ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کافروں کا ملک ہے، لیکن یہاں بھی ہمارے نیک اساتذہ کرام نے نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت؟ جن کے پاس دیسی گھی موجود، ان کو ڈالٹر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں نقل وہ اتارے اگلا۔ حکیم الامت حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول سے اثر نہ لو اگلا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان، اب ہمارے کتنے بزرگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ، دین کی محبت سب کے دلوں میں ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے یا اپنے گھر سے چل کر آئے اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں چل کر تشریف لائے۔ مجھے کچھ جلسوں میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں آس پاس سے لوگ بیچارے سواریوں پر، گاڑیوں پر، جیسے اپنے موٹر سائیکل ٹرالیوں پر بڑی محبت سے پہنچ جاتے ہیں، دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں محبت بھر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر یار۔ بھائی افتخار گھر کہاں پر ہے؟ اپنے بھائی کا گھر۔ ہاں اچھا چلو اللہ اس کو بھی اللہ برکتوں سے بھر دے، اور ذرا غور کر کے بتلائیں کہ اصلی گھر کہاں پر ہے سب کا ہے۔ ہاں پھر بتائیں وہ جنت میں الحمدللہ ہے، بھی کانفرنس میں بتلایا تھا یہ ہمارے بیٹے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں ہاں کہاں پر؟
اور سوچ کے بتلاؤ الحمد جزاک اللہ. یہ بلکسر میں گھر نہیں آپ کا یاگنا، ہاں یہ چکوال میں گھر نہیں، تلگنگ میں گھر نہیں، گھر ہمارا اوپر ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. یہ ہے گھر یاد الحمدللہ. بس یہ ہے اللہ، ایک ذرے کا شک نہیں یاد الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بات وہی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. دکان میں بیٹھے ہیں، دکان سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی، اپنی حق حلال کی روئی سے بھری ہوئی. یہ دکان دنیا کی نہیں جنت کی دکان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، روٹی بندے کا مسئلہ نہیں، رب کا مسئلہ ہے. کھلانے والی ذات تو وہ ہے الحمدللہ، دینے والی ذات وہ ہے الحمدللہ. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا. ہمارے پاس تو اپنا ناخن نہیں اڑی نہیں، سب کو رب کا دیا ہوا ہے الحمدللہ. اللہ بس جن کا دیا ہوا سب کچھ انہی کی خوشی میں لگا دیں. بس یہ ہے ہماری زندگی کی غرض یاد الحمدللہ. ہاں ہم اللہ میاں کو خوش کریں، نماز پڑھ کر خوش کریں، روزہ رکھ کر خوش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں، زبان سے سچ بول کر خوش کریں. یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے. گھروں میں کچھ حالات بھی آ جاتے ہیں، گھروں میں کچھ حالات بھی آ جاتے ہیں آگنا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی، مجھے ایک بھائی کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اپنی، ایک بھائی ان کی اولاد نہیں تھی تو اپنی گھر والی کوئی زیادہ پریشان، تو ان کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دی الحمدللہ. اپنی گھر والی کو اولاد نہیں تھی. یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھو اولاد نہ ہو تو بعض دفعہ گھر والی کو بعض دفعہ تانا نہیں دینا چاہیے آگنا. اولاد تو رب کے قبضے میں ہی آگنا. اولاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ پاک بیٹیاں دیتے ہیں. پہلے یہ بیٹیوں کا ذکر ہے اور ہے بھی جمع کا صیغہ یاد. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے نیک بزرگ صاحب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ان کے کوئی ایک ساتھی تھے، ان کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوئی تو ان کو پھر یوں لکھا فرمائے، قرآن پاک میں پہلے اناث جمع کا صیغہ ذکر ہے، شروع میں اناث جمع کا صیغہ، اور جمع کے کم از کم 3 فرد ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ترتیب ذکری یہ فائدہ دیتی ہے، ترتیب نفس الامری اور واقعی کا ہے. کبھی کبھی اللہ یوں ہی فرماتے ہیں کہ جو ترتیب قرآن پاک کے اندر ہے باہر بھی اللہ پاک اسی کے مطابق اللہ پاک اپنی نعمت سے نوازتے ہیں. پہلے بیٹیوں کا ذکر، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ پاک بیٹیاں دیتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، کسی کو اللہ پاک بیٹے دیتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کسی کو اللہ پاک بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں. اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ پاک بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، کسی کو اللہ پاک بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. تو وہ بھائی اپنی گھر والی کو کہنے لگے کہ آخر یہ چوتھا حکم بھی تو آخر کسی پر پورا ہونا تھا کہ نہیں یاد رکھنا، آخر یہ چوتھی صورت بھی تو آخر کسی پر پوری ہونی تھی کہ نہیں یاد رکھنا. فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے گھر کو قبول کر لیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سراں کو کرے. کتنی پیاری بات کیا الحمدللہ. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. یہ مقام ایسا ہے کہ اخلاص سے بڑھ کر مقام ہے. ہمارے وہاں جامع قاسمیہ میں لاہور میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ تعالی استاد پٹھان صاحب کے نام سے مشہور، بہرحال ان کی شادی نہیں ہو سکی. شادی نہیں تو اولاد بھی نہیں تھی.
औलाद भी। तो कोई नए मेहमान आते तो हरस से पूछते आप पे कितने बेटे हैं? फरमाते अल्लाह हर साल 200-250 देते हैं, अल्लाह हर साल 200-250 देते हैं। फरमाते कि ये मदरसे में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये सब मेरे बेटे ही, कमी है मेरे पास बेटों की यार। हाँ। तो एक भाई कहने लगे चलो अपने घर में औलाद नहीं तो अपने भाई की औलाद की तरफ मोहब्बत की नजर से देख लें, वो भी अपने ही बेटे बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और नहीं तो ये इन्नमल मोमिनून इख्वा, सब मोमिन भाई भाई यार अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तक या अब मुझे अंदाजा है, अब हमारे बुजुर्ग भाई ये जो हमारे ये मोहब्बतें हैं मेरा करूं ये सब लिवजहिल्लाह है यागना। हाँ, ये खालिस मोहब्बतें हैं यागना। ये जन्नत की मोहब्बतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला के खजाने में कोई कमी नहीं, लेकिन उनको मांगना बहुत पसंद यार। ये मांगना भी खजाना है अगला। कभी जुबान पर कोई शिकवा, हम बिन मांगे अल्लाह ताला की नेमतों के समुद्र में डूबे हुए। ये आंख अल्लाह ने ना दी देखने के लिए, कान सुनने के लिए अल्लाह ताला ने दिए, जुबान बोलने के लिए अल्लाह ताला ने दी, हाथ पैर चलने पकड़ने के लिए अल्लाह ताला ने दिया। ये बिन मांगे अल्लाह ताला की नेमतों के समुद्र में डूबे हुए। कोई मांगे कोई झोली खाली जाएगी यार। अल्लाह भर कर देते हैं, कुछ यहाँ और आखिरत में सब कुछ यार। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अपनी में फिर आखिर में रख कर दूं, आप हजरात शुक्र करें इस अंधेरे के दौर में अल्लाह ने हमारी निस्बत जिन हस्तियों से जोड़ रखी उनका जन्नती होना दुनिया में दिखला दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? दलाइल का कोई मसला ही नहीं, ये अलग मैदान है। मुशाहदा अल्लाह पर्दे उठा के बतला रहे हैं। हाँ, अरे करता रहता हूँ। ये बात दफा हमारे को नए साथी आकर कहते हैं, तो कहते हैं फलां ने ये दलील दी, फलां ने ये दलील दिया। रखना ये जितने भी फितने होते हैं इनके पास दलाइल नहीं, जहन्नम का धुआं होता है इनके पास यार। हाँ, दलाइल नहीं धुआं होता है अपना। ये हमारे नेक उलमाए किराम उस्ताज़ किराम तशरीफ फरमा। दलाइल दलील की जमा है, दलील अरबी का लफ्ज़ है रहनुमाई करना। और वहां पर मिरकात वगैरह में गालबन शायद कुछ अल्फाज में थोड़ा बहुत फर्क हो। अद-दलालतुल मूसिलतु इल मतलूब, सादा लफ्ज़ में कर दूं कि दलील का माना है रहनुमाई करना। दलील वो होगी जो खुदा के दरवाजे पर पहुंचाए, दलील वो होगी जो गुंबद खिदरा के साए में पहुंचाए, दलील वो होगी जो सहाबाए किराम अहले बैत की मोहब्बत दिलों में सजाए। जो दलील खुदा के दरवाजे से दूर कर दे, गुंबद खिदरा के साए से महरूम कर दे और सहाबाए किराम अहले बैत की मोहब्बत में फर्क डाल दिया रखना, वो दलील नहीं, उसमें जहन्नम का धुआं है अगला। ये दलालत नहीं बल्कि जलालत है, गुमराही है। हाँ, ये अल्लाह अपनी मेहरबानी दाएं बाएं ना हो अगला। हाँ, अब हमारे अल्लाह ने हमारी निस्बत जिन हस्तियों से जोड़ रखी उनका जन्नती होना दुनिया में दिखला दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हमारे लाहौर चुबुर्जी में करीम मियानी कब्रिस्तान में हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह राम फरमा, जिनको अंग्रेज ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और लाहौर में लाकर छोड़ा। शेरा वाला बल्कि लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के अपने अल्फाज फरमाने लगे, अंग्रेज का ख्याल ये था कि लाहौर में इनको जानने वाला कौन होगा, ये लाहौर की गलियों में फिर फिर के मर जाएगा। लेकिन हर फरमाने लगे मेरे सीने में कुरान पाक मौजूद था। कुरान जिसके सीने में मौजूद हो कुरान अपना रास्ता खुद बनाता है। हाँ, फिर शेरा वाला बाग की मस्जिद में 45 साल तक कुरान पाक का दरस दिया। जब हजरत का इंतकाल हुआ कब्र में दफन किया गया, कब्र से इतनी खुशबू निकली पूरी कब्र को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। अल्लाह ताला ने बतला दिया ये हमारे मकबूल बंदे, तुम इनके साथ जुड़ जाओ, जहां ये पहुंचे अल्लाह तुम्हें पहुंचाएंगे। ये कभी कभी अल्लाह पर्दे उठा देते हैं। ये अभी ये 2-3 हफ्ते कबल एक नए खातून उनका इंतकाल हुआ, रावलपिंडी में एक नए खातून का इंतकाल हुआ। वो मदरसतुल बनात में बड़ी उम्र की खातून थी, बड़ी उम्र में पढ़ना शुरू किया, बच्चियों की खिदमत भी करती। फिर उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल से पहले वो अपना हाथ अपने मुंह के करीब ले जाए बार बार। घर वाले पूछने लगे ये क्या कर रही है, बार बार ने अपना हाथ मुंह के करीब ले जाए जैसे खाने के लिए जाते हैं। कहने लगी मैं हलवा खा रही हूँ। अल्लाह ने पर्दे उठा दी, वो जन्नत का हलवा खा रही थी। फिर वो चारपाई से उठने की कोशिश करे, घर वाले पूछे कहाँ जा रही है, कहने लगी मैं घर जा रही हूँ। घर वाले घर तो आप ही है, घर तो कहने ये घर नहीं, घर आगे वो अल्लाह ने पर्दे उठा दिया। कुछ देर के बाद इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला हम रास्ते में हैं, ये मंजिल नहीं राह गुजर है यागना, ये बलकसरा पर घर नहीं, कोई घर ऐसा नहीं जिससे जनाजा नहीं निकला यागना, सबने जाना है यागना।
کامیاب جانا وہ ہے کہ ہم اللہ میاں کو خوش کر کے جائیں، ان کو راضی کر کے جائیں نا۔ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے ہر جگہ اللہ نے پھیلا رکھے، دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، پڑھنے پڑھانے کے نیک ماحول میں، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آخر میں اپنے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میرے حضرت جامع شفیع میں فرمائے لگے، حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں، تو تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے، یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا کہ سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ کتنی بڑی کمائی کی۔ میرے حضرت فرمائے لگے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر ہے آنا۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا ہے جن کے نام کے صدقے میں یہ آسمان کھڑا ہوا، زمین خزانوں سے بھری ہوئی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ بات وہی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ اپنی رضا اور خوشنودی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اچھا دعائے خیر ہے، اچھا جلسہ تو بعد میں جاری رہے گا انشاءاللہ، ہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے بزرگ ہمارے بچوں کے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند، یا اللہ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر نصیب فرما، سب کے رشتوں میں آسانی فرما۔ یا اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگ بھائی ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ ہمارے بچے بیٹے بیٹیاں یا اللہ جہاں بھی پڑھ رہے ہیں یا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دینی مدارس کے طلباء کو قبول فرما، ہمارے نیک اساتذہ کرام کو قبول فرما، ہمارے بچے سکول کالج کے ماحول میں یا اللہ وہاں بھی ان بیٹوں کو قبول فرما اور اپنے نیک رستے پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔